نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل بیت ٹی وی کے ناظرین کی خدمت میں یہ خاکسار سلیم امروہوی ایک بار پھر حاضر ہے۔ ناظرین، ماہ رمضان چل رہا ہے اور اس کی رحمتوں کا اور برکتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ جدھر دیکھیں رمضان کی رونق ہے، جدھر دیکھیں کلام الہی کی تلاوت ہو رہی ہے، لوگ عبادت میں مصروف ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے دیکھیں پہلا عشرہ کا اختتام ہو گیا اور یہ دوسرے عشرے میں ہم داخل ہو گئے ہیں۔ ناظرین، ماہ رمضان کی جتنی بھی رحمتیں حاصل کر سکتا ہے مومن کوشش میں لگا ہوا ہے، پروردگار سے دعا کر رہا ہے کہ پروردگار تو میرا دامن اپنی رحمتوں سے بھر دے اور تمام تر میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ یقیناً یہ مہینہ بڑا اہم ہے، اور اس مہینے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ اس مہینے میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے۔ یقیناً اس مہینے کی جتنی فضیلت ہے اس کو ہم لفظوں میں بیان بھی نہیں کر سکتے۔ ہم چاہتے ہیں ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ شاعر اہل بیت محترم قمر مظفر پوری صاحب ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کی خوبصورت آواز میں ایک نعت پاک سب سے پہلے سنی جائے، تاکہ اس کے بعد ہم چاہیں گے کہ آپ سے کچھ مزید گفتگو ہو۔ تو آئیے شاعر اہل بیت محترم قمر مظفر پوری صاحب سے ان کی خوبصورت آواز میں سنتے ہیں ایک نعت سرور کائنات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ حاضرین السلام علیکم۔ میں اہل بیت ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں دل کی گہرائیوں سے، اور خصوصاً محترم جناب سلیم امروہی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ سعادت بخشی اور میرے لیے موقع فراہم کیا کہ میں اس پروگرام میں حاضر ہوا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ حضرات، نعت پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، سماعت کرے، مطلع حاضر کر رہا ہوں۔ آمنہ کے لال دل لگتا نہیں اب دیر میں، آمنہ کے لال دل لگتا نہیں اب دہر میں، کاش مجھ کو موت آ جاتی تمہارے شہر میں، کاش مجھ کو موت آ جاتی تمہارے شہر میں۔ شعر سماعت کریں۔ قافیے سب تنگ ہے، گونگی سی لگتی ہے ردیف، قافیے سب تنگ ہے، گونگی سی لگتی ہے ردیف، بیکراں عظمت تیری کیسے سمیٹوں بیر میں، بیکراں۔ شعر سماعت کریں حضرات۔ کہ موم ہو کر رہ گئے وہ سخت دل والے جو تھے، موم ہو کر رہ گئے وہ سخت دل والے جو تھے، گرمیے اخلاق نے جب چوٹ ماری جبر میں، گرمیے
اخلاق نے جب چوٹ ماری جبر میں. یہ بھی شعر سماعت کریں کہ حسن سرکار دو عالم کی ضیائیں دیکھ کر، حسن سرکار دو عالم کی ضیائیں دیکھ کر، چاند بھی شرما کے خود سے چھپ گیا تھا ابر میں. شعر سماعت فرمائے حضرات. چاہنے والا کوئی سرکار کا مر جائے تو، چاہنے والا کوئی سرکار کا مر جائے تو، عرش سے آئے زیارت کو فرشتے قبر میں، عرش سے آئے زیارت کو فرشتے قبر میں. حضرات مقطع سماعت کر لیں. سر پہ کوڑا پھینکنے والی مسلمان ہو گئی، سر پہ کوڑا پھینکنے والی مسلمان ہو گئی. اے قمر کتنی تھی طاقت مصطفیٰ کے صبر میں، اے قمر کتنی تھی طاقت مصطفیٰ کے صبر میں. آمنہ کے دال دل لگتا نہیں اب دہر میں، کاش مجھ کو موت آ جاتی تمہارے شہر میں. بہت شکریہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ناظرین، یہ تھے شاعر اہل بیت محترم قمر مظفر پوری صاحب، جنہوں نے اپنی خوبصورت آواز میں بارگاہ رسالت مآب میں نعت سرور کائنات پیش کی. ہم چاہتے ہیں کہ ان کی خوبصورت آواز میں کچھ امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے تاریخ آ رہی ہے، تو اس حوالے سے بھی کچھ اشعار ان سے سنے جائیں. لیکن چاہتا ہوں میں ناظرین کہ اس حوالے سے کچھ آپ کی خدمت میں بھی کرتا چلوں. 4 مصرے اس خاکسار کے سماعت فرما لیجئے. بتاؤں کہ کیا ہیں حسن، کیا بتاؤں کہ کیا ہیں حسن، کیا بتاؤں کہ کیا ہے حسن، فاطمہ کی دعا ہے حسن، کیا بتاؤں کہ کیا ہے حسن، فاطمہ کی دعا ہے حسن، کیا بتاؤں کہ کیا ہے حسن، فاطمہ کی دعا ہے حسن. سیرت مصطفیٰ ہی نہیں، سیرت مصطفیٰ ہی نہیں،
صورت مصطفیٰ ہے حسن، صورت مصطفیٰ ہے حسن، صورت مصطفیٰ ہے حسن، کیا بتاؤں کہ کیا ہے حسن، فاطمہ کی دعا ہے حسن، سیرت مصطفیٰ ہی نہیں صورت مصطفیٰ ہے حسن، صورت مصطفیٰ ہے حسن، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ ناظرین آئیے، جیسا کہ ہم نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ ہمارے ساتھ شاعر اہل بیت محترم قمر مظفر پوری صاحب ہیں، انہوں نے خوبصورت نعت پیش کی تھی ہماری درخواست پر۔ ہم چاہتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے بھی وہ کچھ اپنے اشعار پیش کریں، سماعت فرمائیے محترم قمر مظفر پوری صاحب کو۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ حضرات، مولا حسن کی ولادت کی تاریخ ہے، 4 مصروں سے ابتدا کرنا چاہتا ہوں۔ سجائیں ہم حسن کی بزم ہے، موقع سجانے کا، سجائیں ہم حسن کی بزم ہے، موقع سجانے کا، یہی دستور ہے جلتے ہیں جو ان کو جلانے کا، یہی دستور ہے جلتے ہیں جو ان کو جلانے کا، اور یہ کہہ کر صلح کر لی مجتبیٰ نے اپنی شرطوں پر، یہ کہہ کر صلح کر لی مجتبیٰ نے اپنی شرطوں پر، کہ یہ بھی ایک رخ ہے کفر کو پانی پلانے کا، کہ یہ بھی ایک رخ ہے کفر کو پانی پلانے کا۔ بہت شکریہ حضرات۔ مولا حسن کے حوالے سے ایک مطلب اور چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، مطلب سماعت فرمائیں۔ مفکروں کی جماعت سے بھی سوا ٹھہری، مفکروں کی جماعت سے بھی سوا ٹھہری، ہماری فکر جو زہرا کے در پہ جا ٹھہری، ہماری فکر جو زہرا کے در پہ جا ٹھہری۔ شعر سماعت فرمائے حضرات۔ کرم میں صلح میں اخلاق و علم و حکمت میں، کرم میں صلح میں اخلاق و علم و حکمت میں، حسن کی ذات محمد کا آئینہ ٹھہری، حسن کی ذات محمد کا آئینہ ٹھہری۔ اور یہ بھی شعر دیکھیں گے، ہے بزم نور نا تم ابتدا کی بات کرو،
ہے بز میں نور نہ تم ابتدا کی بات کرو، یہ خوش نصیبوں کے، یہ خوش نصیبوں کے خوشیوں کی انتہا ٹھہری، یہ خوش رات شعر سماعت فرمائے بطور خاص کہ جدال و جنگ میں سارے بکھر گئے ہوتے، جدال و جنگ میں سارے بکھر گئے ہوتے، تمہاری صلح ہی ہم سب کا حوصلہ ٹھہری، تمہاری صلح ہی ہم سب کا حوصلہ ٹھہری۔ حضرات مقطع سماعت کر لیں۔ جو دل میں عشق حسن لے کے مر گیا ہے کمر، جو دل میں عشق حسن لے کے مر گیا ہے کمر، تو ظاہراً ہے فنا باطناً بقا ٹھہری۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کیا خوبصورت اشعار محترم قمر مظفر پوری صاحب نے بارگاہ امام حسن علیہ السلام میں پیش کیے۔ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان کو تمام تر بیماریوں سے محفوظ رکھے اور ان کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ ہماری درخواست پر وہ آج کے اس پروگرام میں شریک ہوئے، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ ناظرین، آئیے اس سلسلے کو اب مزید تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں۔ کیا خوبصورت امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے انہوں نے اشعار پیش کیے ہیں۔ آئیے اس خاکسار کے یہ 4 مصرے بھی سماعت فرما لیے جو طرح ہی ہیں، 4 مصرے ہیں، خاص طور سے سماعت فرمائیں۔ ایک بار بلند آواز میں نعرہ صلوات پڑھ دیجئے ناظرین کہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ فاطمہ کی گود میں اپنا ہی چہرہ دیکھ کر، فاطمہ کی گود میں اپنا ہی چہرہ دیکھ کر، فاطمہ کی گود میں اپنا ہی چہرہ دیکھ کر، ہیں پیغمبر خوش بہت اپنا نواسا دیکھ کر، فاطمہ کی گود میں اپنا ہی چہرہ دیکھ کر، ہے پیغمبر خوش بہت اپنا نواسا دیکھ کر، ہے پیغمبر خوش بہت اپنا نواسا دیکھ کر، آ رہے ہیں ہم علی کے گھر سے، کہتے تھے ملک، آ رہے ہیں ہم علی کے گھر سے، کہتے تھے ملک،
کرے شبر میں حیدر کا سراپا دیکھ کر، پہ کرے شبر میں حیدر کا سراپا دیکھ کر، فاطمہ کی گود میں اپنا ہی چہرہ دیکھ کر، ہے پیغمبر خوش بہت اپنا نواسا دیکھ کر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ناظرین، جی چاہ رہا ہے کہ ایک منقبت آپ کی خدمت میں اور پیش کروں بارگاہ امام حسن علیہ السلام میں۔ یہ منقبت میں نے کافی عرصے پہلے کہی تھی، چند اشعار اس کے خاص طور سے سماعت فرما لیجئے، مطلع سماعت فرمائیں۔ ایک بار بلند آواز میں نعرہ صلوات پڑھ دیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ فاطمہ زہرا کے گھر میں آئی ہے پہلی بہار، فاطمہ زہرا کے گھر میں آئی ہے پہلی بہار، رحمت للعالمین بھی آج ہے جس پر نثار، فاطمہ زہرا کے گھر میں آئی ہے پہلی بہار، خود ملک آئے ہیں دیدار حسن کے واسطے، خود ملک آئے ہیں دیدار حسن کے واسطے، مدح ان کی کر رہا ہے دیکھیے پروردگار، فاطمہ زہرا کے گھر میں آئی ہے پہلی بہار، آئی ہے پہلی بہار، ہے علی شاداں محمد مصطفیٰ مسرور ہے علی شاداں محمد مصطفیٰ مسرور ہیں، آ گیا وہ دین کا جس سے بڑھا عز و وقار، فاطمہ زہرا کے گھر میں آئی ہے پہلی بار، آئی ہے پہلی بار، آئی ہے پہلی بار، ان کو جو چاہے خدا کرتا ہے ان سے پیار یوں، ان کو جو چاہے خدا کرتا ہے ان سے پیار یوں، ان کو جو چاہے خدا کرتا ہے ان سے پیار یوں، دین ہے سرسبز ان سے اور قائم ہے بہار، فاطمہ زہرا کے گھر میں آئی ہے پہلی بار۔
جس پر نثار فاطمہ زہرا کے گھر میں آئی ہے پہلی بار۔ جنگ کا تو ذکر ہی کیا، جنگ تو کیا چیز ہے، جنگ کا تو ذکر ہی کیا، جنگ تو کیا چیز ہے، جنگ کا تو ذکر ہی کیا، جنگ تو کیا چیز ہے۔ سہ نہیں سکتا منافق ان کی ایک صلح کا وار، سہ نہیں سکتا منافق ان کی ایک صلح کا وار، سہ نہیں سکتا منافق ان کی ایک صلح کا وار، ان کی ایک صلح کا وار۔ یہ عقیدت کا میری ہے جوش ہی تو اے سلیم، یہ عقیدت کا میری ہے جوش ہی تو اے سلیم۔ حسن لکھتا ہوں مگر پڑھتا حسن ہوں بار بار، حسن لکھتا ہوں مگر پڑھتا حسن ہوں بار بار، پڑھتا حسن ہوں بار بار۔ فاطمہ زہرا کے گھر میں آئی ہے پہلی بار، رحمت للعالمین بھی آج ہیں جس پر نثار، آج ہیں جس پر نثار۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ شکریہ ناظرین، میں نے چاہا کہ امام حسن علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ اس حوالے سے بھی میں مولا کی بارگاہ میں اپنے کچھ اشعار پیش کر سکوں۔ اور ناظرین آئیے اب اس سلسلے کو مزید آگے بڑھایا جائے۔ دیکھیں کیا خوبصورت ماہ رمضان کا سفر چل رہا ہے، اس میں بالکل انسان کا روٹین چینج ہو جاتا ہے، یعنی انسان جو زندگی گزار رہا ہوتا ہے، یعنی عام طور پر جو آدمی اٹھتا ہے وہ صبح کو اٹھتا ہے، چائے وائے ناشتہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد اپنے کام دھندے پر جو بھی جاتا ہے، پھر اس کے بعد لنچ بریک ہوتا ہے، لنچ کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ پھر اپنے کام دھندے میں لگ جاتا ہے، اور شام تک کا وہ سفر اور پھر گھر لوٹ کر آنا۔ لیکن یہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ اس میں پروردگار نے کا حکم ہے کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے، اور ہم صبح سے شام تک یعنی سحری کے وقت سے لے کر افطار کے وقت تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں، اور بھوکا پیاسا رہنا ہی کافی نہیں ہوتا ہے روزہ کمپلیٹ ہونے کے لیے، کیونکہ پروردگار نے جو یہ ہمیں حکم دیا ہے وہ صرف یہ نہیں کہا کہ صرف بھوکا پیاسے رہیں گے تو ہمارا روزہ ہو جائے گا، اس میں ہمیں بہت ساری باتوں کا خیال بھی رکھنا ہے۔ جیسا کہ ناظرین میں نے پہلے بھی ایپیسوڈ میں کہا تھا، اور ہم اپنے علماء کو سنتے آئے ہیں، اور اہل بیت ٹی وی سے آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں، تمام علماء حضرات اور تمام جو ذاکرہ حضرات پروگرام میں آ رہی ہیں، ان کا مقصد بھی یہی ہے اور یہی
یہی پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سے کیا چاہتا ہے، ان کے پروردگار نے جو رہبر بھیجے ہیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام ائمہ ہمارے، انہوں نے ہمیں کیا درس دیا ہے کہ ہمیں رمضان میں کس طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ یقیناً ہمیں جب رمضان میں ہم بھوکے پیاسے رہیں گے تو ہمیں احساس ہوگا کہ انسان جب بھوکا پیاسا ہوتا ہے تو اس کی تکلیف کیا ہوتی ہے، اس میں کس طرح سے آدمی کیا محسوس کر رہا ہوتا ہے، کس طرح سے اس کا گزارا ہوتا ہے۔ تو پروردگار نے یہ حکم تمام مومنین کو دیا، اور جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس کا احساس بھی کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ناظرین، جو پروردگار نے ہمیں اور نعمتوں سے نوازا ہے، انسان اگر اپنے جسم میں ہی دیکھے تو اس میں جو یہ خوبصورت آنکھیں دی ہیں اور ایک زبان دی ہے اور کان دیے ہیں، ہاتھ پیر دیے ہیں، اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں پروردگار کا وہ کم ہے۔ لیکن اس نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حکم دیا ہے کہ ان چیزوں کا استعمال بھی روزے میں ہمیں بہت احتیاط سے کرنا ہے۔ یعنی پروردگار نے جہاں ہم سے منع کیا ہے کہ ہم برائی کی طرف نہ جائیں تو ہمارے قدم اس طرف نہیں بڑھیں۔ اگر پروردگار نے کہا ہے کہ ہم کسی بری چیز کو نہ دیکھیں تو ہماری آنکھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، کیونکہ آنکھوں سے بھی ہم اگر اس طرح کے مناظر دیکھتے ہیں کہ جس سے ہمارا روزہ ٹوٹ جائے تو ہم اس سے گریز کرنا چاہیے۔ بچوں کے لیے خاص طور سے میں یہ بار بار عرض کرتا رہتا ہوں، کیونکہ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ہم پورے جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں ان سب کا روزہ ہمیں رکھنا ہے تاکہ ہمارا پورا روزہ مکمل ہو سکے۔ ہمیں پروردگار نے جہاں جانے سے روکا ہے، برائی سے طرف سے جانے سے روکا ہے، تو ہمارے قدم اس طرف نہ بڑھیں۔ اگر بری چیز دیکھنے سے منع کیا ہے تو ہماری آنکھیں وہ سب نہ دیکھیں۔ اگر برا بولنے سے منع کیا ہے، یعنی کسی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں آپ، کسی کو گالی گلوچ کر رہے ہیں یا کسی کو برا بھلا کسی بھی طرح انداز سے کہہ رہے ہیں، کسی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں اپنی زبان سے، تب بھی آپ کا روزہ نہیں رہے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زبان جو ہمیں پروردگار نے دی ہے اس کا بھی روزہ رکھنا ہے۔ تو صرف چٹخاروں کا روزہ نہیں رکھنا کہ ہم نے کھایا پیا نہیں اور ہم نے ذائقے دار چیزیں کو ترک کر دی تو ہمارا روزہ ہو گیا، بلکہ ہمیں اس گفتگو کو بھی ترک کرنا ہوگا جو ہم عام طور پر اکثر کر لیتے ہیں کہ کسی کے بارے میں غیبت کرنے لگتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں اس سے ہی بچنے کا یہ پریکٹیکل طور پہ یہ مہینہ جاتا ہے، اس میں اگر ہم ان سب باتوں کا احتیاط رکھیں گے تو باقی 11 مہینے میں بھی اس کا اثر دیکھنے کو ملے گا۔ اسی طرح سے زبان کا روزہ، جیسے میں نے کہا کہ بری بات نہیں بولنی ہے۔ کچھ چیز ایسی، کانوں کا روزہ، ہمیں ایسی موسیقی وغیرہ اس سے گریز کرنا ہے جس کے لیے ہمیں روکا گیا ہے، ہمارے ائمہ نے روکا ہے، اس سب سے بھی ہمیں رکنا ہے۔ ہاتھوں کا روزہ، یعنی کسی کو ہم اپنے ہاتھ سے اذیت نہ پہنچائیں بلکہ کسی کو بھلائی کے لیے ہی ہاتھ اٹھنے چاہیے، تبھی آپ کا روزہ مکمل ہوگا، ہمارا روزہ مکمل ہوگا۔ تو یہ چیزیں بھی ہم بار بار ذکر اس لیے کرتے ہیں ناظرین کہ ماہ رمضان میں ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ہمارے بچے ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو یہ باتیں اگر ہم دہرائیں تو ان کے کانوں میں جب یہ بار بار یہ بات پہنچے گی تو یقیناً وہ اس پر عمل کریں گے۔ تو ماہ رمضان بڑا اہم مہینہ، اور اس میں ہم نے زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ کلام الہی کی تلاوت کریں، اور اس کی تلاوت کا جو ثواب اور وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ اس میں کچھ نہ کچھ تھوڑی 2-4 آیتوں کا کم سے کم روزانہ ہم اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں، تبھی ہم پروردگار کا کلام، ہم سے پروردگار کیا چاہتا ہے وہ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے تو اسے ہم سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ تو بہرحال سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے، اور اسی مہینے میں بڑی اہم تاریخیں بھی آ جاتی ہیں۔ دیکھیے ابھی پچھلے دنوں 10 ماہ رمضان گزری جس میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات کی تاریخ تھی، اور وہ اہم تاریخ اس اہم خاتون کے حوالے سے تھی جو اسلام مذہب میں جس کا بہت بڑا رول ہے، یعنی جس نے اپنے تن من دھن سے اسلام مذہب کو تبلیغ میں مدد کی ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات، وہ شریک حیات جس سے آج تک ان کی نسل کا سلسلہ جاری ہے، اور جن کے خون نے اسلام کو آج جو صحیح شکل میں اسلام ہے وہ انہی کی دین ہے۔ تو ہمیں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کو بھی نہیں بھولنا ہے، اور اسی طرح سے یہ سلسلہ اب آگے بڑھ رہا ہے، اور کچھ اور اہم تاریخیں جیسے کہ امام حسن علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ 15 رمضان آ جاتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے مومن کا جی چاہتا ہے کہ ہم اپنے امام کی مدح و ثنا کریں، ان کا قصیدہ پڑھیں، ان کی شان میں جشن منعقد کیے جائیں، لیکن وہ سب اپنی جگہ ہیں، واجبات اپنی جگہ ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم
ان واجبات نماز اور روزے کے ساتھ ساتھ ہم یہ واجبات کے ساتھ ساتھ ہم امام کا قصیدہ پڑھیں، امام کا جشن منائیں، تو تبھی ہم صحیح معنوں میں سچے مومن ہیں۔ ہمیں یہ جو تاریخیں آتی ہیں یہ صرف اس لیے نہیں آتی کہ ہمیں خوشی ہو، ہم نے منا لی، جشن منا لیا، ہمیں مزہ آ گیا، بلکہ یہ تاریخیں اس لیے ہوتی ہیں کہ ہمیں خصوصی طور سے جب کسی امام کے سے منسوب ہوتی ہے تاریخ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ وہ امام جس کو ہم چاہتے ہیں تو وہ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، ہم سے وہ کیا چاہتے ہیں، ہم جو زندگی گزاریں گے یہ مختصر سا زندگی کا عرصہ ہے ناظرین، یہ کوئی بہت بڑا عرصہ نہیں ہے، یہ 80-90 سال 100 سال کا عرصہ کسی کو مل جانا یہ کوئی بہت بڑا عرصہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اس عرصے میں ہمیں کس طرح زندگی گزارنی ہے ہمارے رہبروں نے ہمیں بتایا ہے، ہمارے ائمہ نے ہمیں بتایا ہے، اور خصوصی طور سے جب کسی بھی امام کی ولادت آئے تو آپ ان کی سیرت دیکھیے اور دیکھیے کہ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، کیسا ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، اور پھر اپنا محاسبہ ہمیں کر لینا ہے کہ ہمیں کیسا بننا ہے۔ تو یہ تاریخیں اس لیے بھی اہم ہوتی ہیں، ساتھ ساتھ ہم ان کی مد و ثنا کرتے چلیں، یہ بھی بہت ضروری ہے، ان کی شان بیان کرتے چلیں، اور ہم کیا بیان کریں گے، ان کی شان پروردگار خود بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو امام حسن علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ جب آتی ہے تو اسی حوالے سے ناظرین ہم نے شاعر اہل بیت قمر مظفر پوری صاحب کو زحمت دی تھی اور ان سے درخواست کی تھی کہ وہ امام کی حوالے سے اپنے کچھ اشعار پیش کریں، اس کے بعد اس خاکسار نے بھی اپنے کچھ اشعار پیش۔ ناظرین آئیے ایک منقبت امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے آپ کی خدمت میں اور پیش کرنا چاہتا ہے یہ خاکسار، مطلع سماعت فرمائیں خصوصی طور سے۔ محمد کے دلبر حسن ابن حیدر، محمد کے دلبر حسن ابن حیدر، محمد کے دلبر حسن ابن حیدر، فضیلت کے پیکر حسن ابن حیدر، فضیلت کے پیکر حسن ابن حیدر، قصیدہ لکھوں آپ کا جب یہ سوچا، قصیدہ لکھوں آپ کا جب یہ سوچا، قصیدہ لکھوں آپ کا جب یہ سوچا، مہکنے لگا گھر حسن ابن حیدر، مہکنے لگا گھر حسن ابن حیدر، مہکنے لگا گھر حسن ابن حیدر۔ نبی نے کہا جس کو ام ابیہا، نبی نے کہا جس کو ام ابیہا، نبی نے کہا جس کو ام ابیہا ملی ایسی مادر حسن ابن حیدر، ملی ایسی مادر حسن ابن حیدر، ملی ایسی مادر حسن ابن حیدر، نبی کے نواسے ہے شبیر و شبر، نبی کے نواسے ہے شبیر و شبر، نبی کے نواسے ہے شبیر و شبر، بڑے ان میں شبر حسن ابن حیدر، بڑے ان میں شبر حسن ابن حیدر، ہے نور الہی
جو ذات مقدس ہے نور الہی، جو ذات مقدس ہے نور الہی، جو ذات مقدس انہی میں ہے حیدر حسن ابن حیدر، انہی میں ہے حیدر حسن ابن حیدر، بڑے لاڈلے ہیں نبی و ولی کے، بڑے لاڈلے ہیں، بڑے لاڈلے ہیں نبی و ولی کے، ہمارے یہ رہبر حسن ابن حیدر، ہمارے یہ رہبر حسن ابن حیدر، وسیلے سے ان کے جو مانگا ملا ہے، وسیلے سے ان کے جو مانگا ملا ہے، وسیلے سے ان کے جو مانگا ملا ہے، عطا کا سمندر حسن ابن حیدر، عطا کا سمندر حسن ابن حیدر، اگر بات صلح کی اگر بات صلح کی آئے تو دیکھو، 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 ہے صلح کا پیکر حسن ابن حیدر، ہے صلح کا پیکر حسن ابن حیدر، سخاوت سے اپنی جو علم و ہنر کے، سخاوت سے اپنی جو علم و ہنر کے، سخاوت سے اپنی جو علم و ہنر کے، لٹاتے ہیں گوہر حسن ابن حیدر، لٹاتے ہیں گوہر حسن ابن حیدر، سلیم ان کے در سے کبھی بھی نہ ہلنا، سلیم ان کے در سے کبھی بھی نہ ہلنا، سلیم ان کے در سے کبھی بھی نہ ہلنا، کہ ہے دین پرور حسن ابن حیدر، کہ ہے دین پرور حسن ابن حیدر، قصیدہ لکھوں آپ کا جب یہ سوچا، مہکنے لگا گھر حسن ابن حیدر، محمد کے دلبر حسن ابن حیدر،
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। नाज़रीन, हम ने बारगाह इमाम हसन अलैहिस्सलाम में मंज़ूम खराज अक़ीदत पेश किया है, और ये अय्याम ऐसे चल रहे हैं कि जगह जगह इमाम हसन अलैहिस्सलाम का नाम से मंसूब महफ़िलें मुनक़िद की जा रही हैं, जश्न मुनक़िद किए जा रहे हैं, उनकी मदोसना हो रही है। हम भी उसी में मसरूफ़ थे, और इसी दौरान हम दुआ करते चलें, परवरदिगार ये जो वबा पहली चली आ रही है पिछले 2 साल से कोरोना वायरस की शक्ल में, इसका अब ख़ात्मा हो जाए, अब ये कहीं ना फैले, और इस बीमारी से तमाम मुमिनीन को महफूज रख। परवरदिगार हर तरफ जहाँ भी देखें हम बीमारियाँ ही बीमारियाँ मुख्तलिफ़ तरह की नज़र आ रही हैं। इन तमाम बीमारियों से तमाम मुमिनीन को महफूज रख। ना परवरदिगार जो बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़गार अता कर दे, जो बीमार हैं उन्हें शिफा कामला अता कर दे, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियाँ दूर कर दे, जो भटके हुए हैं उनको सही राह दिखा दे। परवरदिगार इमाम हसन अलैहिस्सलाम के सदक़े में तमाम मोमिनीन की जायज़ हाजात पूरी कर दे। इसी के साथ नाज़रीन, ये खाकसार सलीम अमरोही आपसे अब इजाज़त लेता है। वक़ार सुखन के अगले एपिसोड में इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।